بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شیخ، آج کی بلاگر بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک کتاب کا تعارف لے کر آیا ہوں۔ بڑی بہترین کتاب ہے اور حیرت اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب کاشف جہاں صاحب نے لکھی ہے، اور کاشف جہاں صاحب جو ہیں وہ فیس بک کے ایک بہترین لکھاری ہیں، عام زندگی میں بھی ایک بہترین لکھاری ہیں، مگر فیس بک پر ان کی تحریریں، چھوٹی چھوٹی تحریریں جو دلوں کو چھو لیتی ہیں، چار چاند چڑھاتی رہتی ہیں۔ کاشف جہاں سے میرا تعارف فیس بک کی وساطت سے ہی ہے۔ میں نے آج تک ان کو دیکھا نہیں، مگر ان کی تحریروں کی وجہ سے میں ان کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے جملے لکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتے ہیں، مگر ایسی کہ دلوں کو چھو لیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ان خوبصورت باتوں کے مجموعے کو چھاپا ہے۔ اس کتاب کا نام اسیر رواں ہے۔ لکھاری جو ہیں کاشف جہاں صاحب خود ہیں، بذات خود انہوں نے لکھی ہے۔ بڑا خوبصورت ٹائٹل کور ہے۔ جیسا خوبصورت ٹائٹل کور ہے اس سے زیادہ خوبصورت اور بہترین اور دلوں کو چھونے والے الفاظ کتاب کے اندر اپنی خوبصورتی دکھا رہے ہیں۔ کتاب انہوں نے اپنے دادا کے نام، والدین کے نام اور اساتذہ کے نام لکھی ہے، اور اسیر رواں کے جو رفیق ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے نام انہوں نے اس کتاب کو کر دیا ہے۔ کتاب میں بہت سے عنوانات ہیں، مگر ایک حیرت کی بات یہ ہے، میں نے جو اس کتاب کی خاص بات، ایک خصوصیت دیکھی، وہ یہ کہ کاشف جہاں صاحب جو ہیں کبھی بھی بلاگر نہیں رہے، مگر ان کی تحریروں میں ایک سچے بلاگر کا اسلوب جو مجھے نظر آیا، وہ مجھے حیرت زدہ کر گیا۔ چھوٹے چھوٹے ایسی تحریریں، چھوٹی چھوٹی ایسی کمال کی تحریریں جو سچائی پر مبنی ہیں اور دلوں کو چھو کر گزر جاتی ہیں، دلوں کو چیر دیتی ہیں، کیونکہ حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور کاشف جہاں کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، جو انتہائی کڑوی کسیلی ہیں، بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں۔ چند میں چیزیں آپ کو اس میں سے سنانا چاہتا ہوں، آپ خود پہچان لیجئے گا۔ میں جو تجزیہ کیا ہے اس میں لکھتے ہیں، مذہبی وابستگی دنیا کی گہری ترین وابستگی ہے۔ آپ کسی انسان کو اس کے قبیلے، زبان، وطن اور رنگ و نسل پر تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا، اور آپ کی تنقید کا جواب دینے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کی واحد وجہ اس کی اپنے عقیدے سے عقیدت اور والہانہ محبت ہے، جس پر سودا وہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔
حتیٰ کہ اس سودے میں وہ اپنے والدین اپنے گھر والوں تک کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود بھی ہیں۔ عصر حاضر میں بندے کی اللہ سے اس وابستگی کو دور کرنے کے لیے سیکولرزم کو ایک چمکتا پنا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، بلکہ پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جیو اور جینے دو اور حقوق نسواں جیسے نعرے لگا کر سادہ لو عوام کو جاہل اور سادہ لو عوام کو جال میں پھنسا کر گلوبلائزیشن کے نام پر پوری دنیا کے لوگوں کو رنگ و نسل مذہب سے بالا تر کر کے ان کے دماغ کو ایسی ڈوری سے باندھا جا رہا ہے جس کے سرے ان کے ہاتھوں میں ہیں اور جو خود انسانیت کے خون میں رنگے ہیں۔ اس خطرے کی نشاندہی بحیثیت مسلمان ہمیں 1400 سال پہلے کر دی گئی تھی، البتہ اس خطرے کی پہچان بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ برائی اس دفعہ اچھائی کا لباس پہن کر آئی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، قرآن کی باقی آیات کو اگر ہم نہ بھی دیکھیں، یعنی کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ بالکل نہ دیکھیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ صرف 2 آیات کو ہم سیکولرزم کے نظریے کی دھجیاں بکیرنے کے لیے کافی ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کی انہوں نے کہا ہے 2 آیات ہی سیکولرزم کی دھجیاں بکیرنے کے لیے کافی ہیں، جو ہمیں تنگ نظری یا تعصب کا تانا دیتے ہیں۔ پہلی آیت انہوں نے لکھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ دوسری آیت انہوں نے حوالہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، سورۃ کافرون کی آیت ہے۔ مقدمہ میں میاں صداقت حسین ساجد صاحب نے پیش کیا ہے، بڑا اچھا لکھا ہے، دیباچہ بڑا اچھا لکھا ہے، کاشف جواز نے خود لکھا ہے۔ اس کا میں تھوڑا سا ضرور سنانا چاہوں گا۔ کہتا ہے میں فرد رواں آزاد ہوں، جو آزاد فضا میں چلتا تو ہے مگر قید اس کا دامن نہیں چھوڑتی۔ لباس تو داغوں سے مبرا اور سلوٹوں سے پاک ہے، لیکن روح اس طور پر پرشکن ہے کہ تہ در تہ خاک کی تہوں میں اٹی پڑی ہے۔ زبان سے تو محبت ترانوں کے چشمے ابلتے ہیں، زبان سے تو محبت کے ترانوں کے چشمے ابلتے ہیں، مگر دل ہے کہ تصادم میں غرق۔ میں اس ہجوم میں فرد ملت کی حیثیت تو رکھتا ہوں، لیکن اجتماعیت سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ بظاہر تو یکجہتی کا علم اٹھائے رکھنا میرا وتیرہ ہے، مگر تفرقہ مجھے جان سے زیادہ عزیز تر ہے۔ میری آنکھوں میں نظر تو تابنا کی آتی ہے، جبکہ ان چشمی پردوں کے پس پردہ خماری کے تھپیڑوں سے رخساروں کو مسلسل پیٹا جا رہا ہے۔ یہ میری زبان میں لکھنا جو جلدی کی ہے، یہ کسی اور وجہ سے اس کو آپ اگنور کر دیجئے گا۔ یہ دیباچہ اور بھی لکھا ہے، مگر یہ بڑا بہترین سا لکھا ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ عرض مؤلف بھی اس کے بعد ہے۔ اس کے بعد جناب ایک خوبصورت سا شعر ہے، صحبت قید خانوں کی جوانی چھین لیتی ہے، ضعیفی گرم رکھتی ہے لہو آزاد بختوں کا۔ سب سے پہلا جو انہوں نے بلاگ لکھا ہے، میں اس کو بلاگ کہوں گا، یہ چھوٹی چھوٹی جو تحریریں ہیں، یہ سچی تحریریں ہیں، وہ دل سے لکھی گئی تحریریں ہیں، میں اس کو بلاگ ضرور کہوں گا۔ اور یہ بلاگر کا اسلوب پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، ایک خوبصورت اسلوب، بہترین الفاظ جو انہوں نے اپنے تحریروں میں چناؤ کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، بہترین تر ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب۔ عنوان ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ ٹھوک بجا کر لکھتے ہیں، کہتا جی انسانی وجود میں ضمیر اور انا کی دھکم پیل سب سے زیادہ ہے۔ ضمیر جہاں
اسے ملامت کرتا ہے، انا کا رخ باطل وہیں سے اسے ہٹ دھرمی کی تلقین بھی کرتا ہے، جبکہ انا کا رخ صادق ضمیر کے فیصلے پر ہر آن پورا اترنے کو تیار رہتا ہے، مگر انا کا رخ باطل بڑا زور آور ہوتا ہے، یہ انسان کو اپنے چنگل میں پھانس ہی لیتا ہے، اور جب بندہ اس کے شکنجے میں جکڑا جائے تو پھر ضمیر کی ملامتیں اس پر الٹی پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، نہ نصیحتیں سود مند رہتی ہیں، نہ فصیحتوں کا زور چلتا ہے، پھر یہ خاک کا پتلا زمین کا مدعو سا عضو ہوتے ہوئے بھی خود کو آسمان تصور کرنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کی اور صحرا کے سامنے ڈڈے کی ذرے کی تو ایک حیثیت ہے، مگر جب یہ بندہ تکبر کے تالاب میں غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کا اشرف مقام ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور اس خاکرو کی وہ وقت نہیں رہتی جو قطرے اور ذرے کی ہوتی ہے، اس کی انا خود پرستی اور خود ستائی کے نمونے جا بجا بکھرے پڑے ہیں، بلکہ صرف گرد و پیش ہی کیا، حتیٰ کہ اپنی ذات تک اس ذات تک میں اس کی سرایت موجود ہے، سرایت ہے، میں موجود ہے کہ الفاظ ویسے لگا دیا میں نے کیونکہ اس میں لگنا چاہیے تھا۔ آگے انسان کے بارے میں لکھتی ہیں، اس کا تھوڑا سا کیونکہ اس کی ایک ایک جو پیراگراف ہے یہ ایک ایک پورا تحریر پڑھنے والی ہے، مگر میں تھوڑا پڑھنا ضرور چاہوں گا کیونکہ یہ بڑی قیمتی سے الفاظ ہیں اور بڑے دلوں کو چھونے والے الفاظ ہیں۔ انسان کے بارے میں لکھتے ہیں، انسان کو مارنے کے لیے کیا کیا نہ ایجاد ہوا، گویا یہ کوئی دیو ہیکل چرخہ ہے، پہلے پہل ڈنڈے سوٹے استعمال کیے، پھر سنگزنی کی رسم عام ہوئی، اس پر تسلی نہ ہوئی تو آہن کا دورہ ہوا، تیر تفنگ بنے تلوار بنی، پھر تیر و تفنگ بنے تلوار بنی، پھر برچھے اور ترکش بن گئے، تیروں نے جب 13 بختیوں سے اخیر کر دی تو بارود وجود میں آیا، کہ گویا کا یہ تو اول دن سے ہی آدمی کا خمیر ہے، لیکن پھر اس باطنی کیفیت کو ظاہری شکل و صورت دی گئی، گولی بنی بندوق بنی، مگر انسان ہر آئے دن کے ساتھ انسان کو ہی قوی اور مضبوط دکھائی دیا، اس لیے انسان نے انسان کی نسل کشی کی ہر ترکیب اٹھا رکھی، بندوق کا بننا تھا کہ اسلحہ جدید سے جدید تر ہوتا گیا، یا یوں کہیں جوں انسان گھسا یعنی کمزور ہوا، اسے ختم کرنے کے لیے ہتھیار اور زہر آلود ہوتے رہے۔ گولی جس سے ایک آدمی کی موت ہوا کرتی تھی وہی 10 کا سر لینے لگی، بم ایجاد ہوا تو 100 کا ہنسا عبور ہوا، اور ایٹم بم نے تو تمام تباہ کاریوں کی حدودیں ہی عبور کر کے رکھ دی، لیکن کیا حقیقتاً انسان اتنا مضبوط ہے جتنا انسان کو گمان ہے؟ آگے بھی بہت کچھ لکھا ہے، آگے چلتے ہیں۔ عارضہ کے عنوان سے ہے، بڑا بہترین تحریر ہے، آئینہ کے عنوان سے ہے، بڑی بہترین تحریر ہے، ٹھونگے کے عنوان سے ہے، بڑی بہترین تحریر ہے۔ ٹھونگے پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہوں گا، لکھتے ہیں کتابوں پر مباحثہ، عنوان ہے ٹھونگے، یعنی کہ ٹھونگے اگر کہہ دیں تو ٹھونگے عنوان ہے، لکھتے ہیں کتابوں پر مباحثہ ہونے لگا تو ارسلان بھائی نے اتوار کے روز صدر میں لگنے والے بازار کا ذکر کیا، جہاں سے معیاری کتابیں انتہائی سستی قیمت میں ملتی ہیں۔ میں ٹھہرا، صدا کا کتابی حریص ان سے فوراً وقوع کا حال لیا اور آنے والے اتوار کو صدر کوچ کر گیا، لیکن 2 گھنٹے کی مشقت کے باوجود میں مطلوبہ ہدف تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ اس نامرادی کے باوجود میں نے آئندہ اتوار پھر کمر کسی اور راہ کو سدھار دیا، لیکن اس بار قدم براری جائے مطلوب تک رسائی کی صورت میں وصول ہوگی، حالانکہ پچھلے ہفتے میں بھی ان رعایتی اور عارضی دکانوں کے گرد و پیش رینگتا پھرا تھا۔ خیر دوسری اتوار کو جو ہی اس بازار میں پہنچا، جو کہ تقریباً 2011 کے اواخر کی بات ہے، تو فوراً لپکتے ڈھڑکتے پھسلتے کتابوں کے اسٹال پر چشم ناقص کے توسط سے گشت کرنے لگا۔ موسم قدرے نم ہونے کے باوجود صحرائے جوی پر برسات کا موجب بن گیا تھا۔ اب ایک چیز اس پر غور کریں کہ ایک ایک چیز کو بلاگر کی طرح انہوں نے پیش نظر رکھا ہے کہ اپنی روایدات اگر وہ لکھ رہے ہیں، اپنا نقطۂ نظر وہ پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایک چیز کو پیش نظر رکھا ہے، کوئی چیز کم نہیں ہے۔
اگر ایک قدم اٹھایا ہے تو اس قدم کو لکھا ہے، اگر ایک بات کو دیکھا ہے تو اسی بات کو تحریر کیا ہے، جو محسوس کیا ہے، جو سوچا ہے، وہی کچھ لکھا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے لکھاری میں، اچھے لکھاری میں۔ میری نظر میں کاشف جانباز بہت اچھا لکھاری ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، کیا کیا پڑھ کے سناؤں، کیا کیا سنیں گے۔ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے، پڑھیے اور داد دیجیے اس بندے کو جو ابھی نہیں مشہور، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر ایک دن یہ لکھتا رہا یا تو دوسروں کو بے ہوش کرے گا یا خود بے ہوش ہوگا۔ یہ دیوانوں کا کام ہے، یہ اس نے اپنی دیوانگی لکھی ہے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، خود کو سدھارنے کے لیے۔ اللہ اسے استقامت عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں کاشف جانباز کے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ اس کی تحریروں کو پڑھیں، جن سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔